امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 باتوں کا اندیشہ رکھ کر، خطرہ ذہن میں رکھ کر، ان کا خیال ذہن میں رکھ کر کہ بادرو، بھاگو، دوڑو بالاعمال، اچھے اعمال کی طرف۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس کس بات کا اندیشہ؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، اس بات کا اندیشہ رکھو کہ آج اللہ رب العزت نے تمہیں سکون دیا ہے، بقدر کفایت رزق کا انتظام کیا ہوا ہے، اس دوران اچھے اعمال کرو، بے فکر نہ ہو کہ مجھے تو سب کچھ مل گیا۔ اس بات کا اندیشہ رکھو کہ آج اگر میں عمل نہیں کر رہا، کل کہیں میرے اوپر ایسا فقر و فاقہ نہ مسلط ہو جائے جو مجھے ہر چیز سے بلا دے، پھر میں اسی کے پیچھے لگا رہوں، پھر میرے پاس کوئی کرنے کا وقت ہی نہ ہو، نیکی کا ٹائم ہی مجھے نہ ملے۔ فقر ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو سب کچھ بلا دیتی ہے، بندہ جان سے چلا جاتا ہے۔ یہ دریا میں ڈوب کر اس نے چھلانگ لگا دی، کیوں جی؟ فقر و فاقہ کی وجہ سے یہاں تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا۔ اس فقر و فاقہ کے بارے میں جس کا ہم نے اندیشہ نہیں رکھا ہوا ہے، اور ہم رزق کے اعتبار سے اللہ نے اگر ہمیں بقدر کفایت مہربانی کی ہوئی ہے، ہمارا نظام چلتا ہے، بچوں کا نظام چلتا ہے، تو ہم اس میں اللہ کو بلا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقر و فاقہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں جائیں، جہاں پر لوگ مذہب تبدیل کرتے ہیں، ان سے پوچھو وجہ کیا ہے، تو وجہ فقر و فاقہ ہوگا۔ لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اور سکھائی بھی فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے۔ ہم تو حساب کتاب سے فقر و فاقہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ اتنے آ گئے ہیں، اتنے ملنے ہیں، اتنے جمع ہیں، اس سے کہاں فقر و فاقہ دور ہوتا ہے؟ اس سے کہاں دل کی دنیا کو سکون ملتا ہے؟ جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا، ہمیں دعائیں سکھلائیں اور ہمیں راستہ دیا، جب تک اس پر نہیں چلیں گے فقر و فاقہ ہماری جان نہیں چھوڑے گا، اور اب بھی نہیں چھوڑی ہوئی ہے۔ بحیثیت مملکت ہم مقروض بھی ہیں، تنگ دست بھی ہیں، معاشی طور پر ہم بدحال بھی ہیں، ابتر بھی ہیں، کشکول ہمارے ہاتھ میں ہیں، بیکاری ہیں۔ کسی بندے کے پاس سود کا پیسہ آ جائے اور وہ کہے کہ میں امیر ہو گیا، نہیں، وہ انتظار کرے کہ اس پہ فقر و فاقہ صبح آتا ہے یا شام کو آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں فقر کی۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جن کے لیے فرمایا گیا تھا کہ اے ہمارے محبوب، اگر آپ چاہتے ہیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا دیں، جدھر جدھر آپ چلتے جائیں گے یہ آپ کے ساتھ چلتا جائے گا۔ وہ اللہ کا نبی فقر و فاقہ سے بچنے کی خود بھی دعا کر رہا ہے، امت کو بھی بتا رہا ہے۔ اگر ان الفاظ میں یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں بندہ اللہ سے کہے، یا اللہ فقر و فاقہ سے پناہ چاہیے،
کوئی تنگی تنگ دستی نہیں ہونی چاہیے، فراخی دے، وسعت دے، کشادگی دے، بقدر کفایت رزق عطا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی فقر و فاقہ آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، پھر تمہیں وقت نہیں ملے گا۔ اور آج ہم سب کچھ ہوتے ہوئے وقت گزار رہے ہیں جی۔ وقت گزارنا نہیں ہے، وقت بنانا ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے۔